اکثر لوگ حاذا من فضل ربی اس کو پڑھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جب گھر مکان بنواتے ہیں تو اس کے اوپر بھی حاذا من فضل ربی لگا دیتے ہیں۔ بعض لوگ تغرے وغیرہ لے کے آتے ہیں اور گھر میں وہ تغرے لا کے لگاتے ہیں جس پہ حاذا من فضل ربی لکھا ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا صحیح مطلب کیا ہے، اس کو ہمیں کس طرح سے لگانا چاہیے، اس کا کیا مقصد ہے اور اس کو لگانے سے کیا ہمیں حاصل ہوگا، یہ پوری ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھو، حاذا من فضل ربی کا مطلب ہوتا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کے تغرے لوگ گھر میں یا بلڈنگ کے اوپر یا بلڈنگ میں پتھر پہ لکھوا کے لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں۔ تو ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا نا، تو اس نے بڑا دن پھند کیا اور فراڈ کیا، مکاری کی، اور بڑا فراڈ کر کے نا وہ پیسہ اکٹھا کیا، فراڈ کر کے، جھوٹ بول کے پیسہ اکٹھا کیا اور بہت امیر آدمی بنا، اور اس نے ایک بہترین اپنی کوٹھی، اپنا گھر بنوایا، وی آئی پی، اور بڑی عالیشان جب اس نے بلڈنگ بنوائی، اور اس نے اس کے اوپر لکھا حاذا من فضل ربی۔ تو نیچے ایک شخص بیٹھا ہوا رو رہا تھا، تو مکان مالک نے پوچھا، بلڈنگ کے مالک نے پوچھا، بھائی تو کون ہے اور یہاں کیوں بیٹھا رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ تو کہا تو شیطان ہے تو یہاں رو کیوں رہا ہے، رونے کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ میں نے تجھ سے دن پھند کروایا، میں نے تجھ سے مکر کروایا، میں نے تجھ سے فراڈ کروایا، میں نے دن پھند کر کے تجھ سے ایک بہترین بلڈنگ تیری بنوا دی، اور تو اس کے آگے لکھ رہا ہے حاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ تو جھوٹ بولنا؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ تم فراڈ کرنا؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ تم مکر کرنا اور اس طرح سے دنیا کمانا؟ تو شیطان کو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت گراں گزرتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کے اوپر تیر اور تلوار سے زیادہ خطرناک اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ابلیس نے تمام اپنی شیاطین کی جو فوج تھی نا ان کو جمع کیا اور ان سب کو کاموں پہ بھیجا کہ جاؤ تم لوگ کام کر کے آؤ۔ تو سارے جب شیاطین اکٹھا ہوئے نا شام کو، اس نے پوچھا تم کیا کر کے آئے، تم کیا کر کے آئے؟ تو کسی نے کہا، ایک شیطان بولا کہ ہم نے نمازی کو نماز سے روک دیا، دوسرا بولا ہم نے روزے سے روک دیا، کسی نے کہا ہم نے حاجی کو حج کرنے سے روک دیا۔ بہرحال بڑے بڑے کام شیاطین نے بتایا کہ ہم نے اتنے بڑے گناہ کام کروائے۔ تو وہ ابلیس جو تھا، جو سردار تھا، وہ خاموش بیٹھا رہا۔ پھر ایک شیطان آیا اور وہ کہنے لگا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو پڑھنے جا رہے تھے مدرسے میں، ہم نے ان بچوں کو مدرسے جانے سے روک دیا۔ تو ابلیس اچھل گیا، تو وہ شیاطین کہنے لگے، وہ شیاطین کی جماعت بولی کہ بھائی ہم نے تو نمازی کو روک دیا، ہم نے حاجی کو حج سے جانے سے روک دیا، ہم نے زکوٰۃ دینے سے روک دیا، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے کاموں سے روکا، تو تم خوش نہیں ہوئے، اور اس نے چھوٹے چھوٹے بچے جو مکتب میں مدرسے میں پڑھنے جا رہے تھے اس کو روک دیا، تو اتنا کیوں خوش ہو گئے؟ تو ابلیس بولا کہ چلو ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ وہ پہنچا ایک عالم صاحب کے دروازے اور دستک دی اور جا کر کہا کہ اندر سے آواز ہے، کون؟ کہا ہم ہیں جبریل۔ وہ شیطان بولا ابلیس کہ ہم ہیں جبریل، چلو اللہ تمہاری عبادت و ریاضت سے بڑا خوش ہے، چلو تمہیں جنت کی سیر کرائیں۔ تو وہ عالم صاحب تھے، وہ کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ بھاگا دور، خطرناک، اور کہا دیکھو یہ عالم صاحب ہیں۔ عالم صاحب نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جبریل علیہ السلام کا ظاہری طور پر دنیا میں آنا بند ہو گیا ہے۔ پھر وہ ایک عابد صاحب کے دروازے پہنچا، جو عابد صاحب پڑھے لکھے تو نہیں تھے لیکن بہت عبادت گزار تھے، تہجد گزار تھے۔ جب ان سے کہا، دستک دی، اندر سے آواز ہے، کون؟ کام ہے جبریل، اللہ آپ کی عبادت و ریاضت سے بڑا خوش ہے، چلو آپ کو جنت کی سیر کرائیں۔ وہ آ کے گدھے کے اوپر وہ مخمل اور چادر ڈال کے لایا تھا اور اس کے اوپر بیٹھالا عابد صاحب کو، اور لے جا کر ادھر ادھر گھما کے ان کو وہیں پھینک کے چلا آیا۔ کہنے لگا دیکھو یہ عابد صاحب تھے، وہ عالم صاحب تھے۔ تو جب میں کہنے کا مطلب یہ ایک عالم اور عابد کا فرق تو یہ، اس لیے علم ضروری ہے، تو اس لیے شیطان کبھی نہیں چاہتا ہے کہ بچہ عالم بنے۔ تو اسے سب سے زیادہ چڑ کس چیز سے ہوئی؟ اس دعا سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ شیطان کو مارنے کا آلہ ہے۔ اسی طرح سے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ ناشکرا ہے، میرا بندہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، اور اس کے انعام بھی فرمائے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر اے میرے بندوں تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں زیادہ نعمتیں دیں گے۔ تو اس لیے جو ہے، جب یہ جو کلمات ہیں ھذا من فضل ربی، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ اللہ کے احسان کو جتلانے کا ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیے۔ تو اس سے شیطان بہت
खफा होता है। और जाहिर सी बात है कि हम तो चाहते ही हैं कि शैतान हमसे खफा हो, शैतान हमारे कामों से खफा हो, क्योंकि जो काम शैतान को खफा करने वाले हैं, नाराज़ करने वाले हैं, वही काम अल्लाह को राज़ी करने वाले हैं। क्योंकि जब आप अल्लाह को राज़ी करेंगे तो उन्हीं चीज़ों से शैतान जो है वो आपसे नाराज़ होगा, वो आपसे खफा होगा। इस टाइम अक्सर लोग मस्जिद और मदरसों को तोड़ना और गिराना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मस्जिद और मदरसों को कानूनी तौर पर मजबूत बनाएं। इससे पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ऐसे में हम एक ऐसा स्कूल प्लस मदरसा बनाना चाहते हैं जिसमें बच्चे स्कूल के साथ साथ दीनी तालीम, हिफ्ज़, आलिम का कोर्स और कुरान पढ़ना सीख सके। इतना बड़ा काम अकेले बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सही जगह पर लगे और आप चाहते हैं कि आपको इसका सवाब क़यामत तक मिलता रहे, तो फिर आप ज़रूर इस मदरसे, इस स्कूल में ताउन करें ताकि क़यामत तक इसका सवाब आपको मिलता रहे। क्योंकि जब तक स्कूल और मदरसे में लोग पढ़ते रहेंगे, तालीम हासिल करते रहेंगे, जब तक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सवाब अता करता रहेगा। अगर आप चाहें तो अपने मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब के तौर पर भी दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ऐसी ज़मीन की ज़रूरत है जिसमें हम ये प्रोजेक्ट तैयार कर सकें जो कानूनी तौर पर मजबूत माना जाए। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और बार बार ताउन करते रहें ताकि हम अपने इस नेक मकसद में कामयाब हो सकें। ये कोई फ्रॉड नहीं है, धोखा नहीं है। आप चाहें तो आप आकर खुद यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, आकर देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से यहाँ पर काम होते हैं, किस तरह से दीनी काम, मिल्ली काम, कौम के काम, समाजी काम होते हैं। खुद आकर आप विजिट करके अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो आगाजिया वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट नंबर और स्कैनर नजर आ रहा है, इस पर आप ज्यादा से ज्यादा ताउन जरूर करें।